محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوا سورہ مبارکہ والعصر اسلامی معاشرے میں شخصیت کا کردار، صاحبان علم، صاحبان شعور، صاحبان دقت، نقطہ سنج، معاملہ فہم، حالات سے آشنا، حکمت و دانائی رکھنے والے لوگ معاشرے کی اساس ہوا کرتے ہیں، اور جب یہ معاشرے کی اساس ہیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ لوگ لا تعلق نہیں رہ سکتے، اور ویسے بھی اہل بیت کا چاہنے والا لا تعلق نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ حق بجانب اور حق کا طرفدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ سورہ اس لیے منتخب کیا کہ جامع ترین سورہ ہے قرآن کا، کہ پورے قرآن کا کام اگر ایک سورے میں دیکھنا ہو تو سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کی جائے۔ وہ سارا کام جو قرآن کا ہے، وہ مکمل ہدف جو الہی کلام کا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ والعصر میں بیان ہوا ہے۔ تمہیدی جملوں سے گزرتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی۔ یہ کون سا زمانہ ہے جو قابل قسم پروردگار قرار پا رہا ہے؟ قسم اس وجہ سے بھی کھائی جاتی ہے تاکہ اپنی بات میں اعتبار بڑھایا جائے۔ میں اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے، آپ اپنی بات کو حیثیت دینے کے لیے مقابل کے سامنے کسی کی قسم کھا کر اسے معتبر بناتے ہیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ساری دنیا اللہ کی بات مانے تو دنیا کا فائدہ ہے، نہ مانے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنی بات میں اعتبار بڑھانا مطلب ہو، بلکہ وہ زمانہ اس قابل ہے کہ ہمیں متعارف کروانا مطلوب الہی تھا۔ اللہ ہر ایک کی قسم نہیں کھاتا۔ کوئی اتنا معتبر ہو جائے کہ پروردگار عالم اس کی قسم کھائے تو ہمیں غور کرنے کے لیے دعوت ہے کہ غور کرو وہ کیا وقت ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ کبھی ذات کبریا نے صبح کی قسم کھائی جب وہ سانس لیتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ کبھی پروردگار عالم نے رات کی قسم کھائی، وَاللَّيْلِ۔ عزیزان گرامی، ذاتی طور پر نہ زمانہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ کوئی زمانہ ذاتی طور پر نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی حالات، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو اس زمانے سے جڑ جاتے ہیں، جو انہیں قابل تعریف بھی بنا دیتے ہیں اور قابل مذمت بھی بنا دیتے ہیں۔
اب اگر اللہ صبح کی قسم کھا رہا ہے، اب اگر اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے، اب اگر اللہ والنہار دوپہر کی قسم کھا رہا ہے، تو ذاتی طور پر نہ رات قابل اعتبار ہے، نہ دوپہر قابل اعتبار ہے، نہ صبح کی کوئی حیثیت ہے۔ ہمیں تاریخ کے صفحات میں ڈھونڈنا ہوگا، کوئی ایسی دوپہر ضرور ہے جو اتنی معتبر ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے۔ تاریخ کے صفحات پر کوئی رات ڈھونڈنی ہوگی جو اتنی معتبر ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک دوپہر دکھائی دی کہ جب نبی نے علی کو بلند کر کے بتایا، اور ایک رات دکھائی دی عزیزوں کہ جب بستر پیغمبر پر علی سو کر بتا رہے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو گئی۔ اب کوئی عصر بھی ہے، یہ وقت عصر نہیں جس میں اس وقت ہم نفس لے رہے ہیں۔ اللہ اس وقت کے عصر کی قسم نہیں کھا رہا۔ ڈھونڈے کوئی وقت عصر جو قابل قسم پروردگار قرار پایا ہے، وہ عصر عاشورہ ہے، جو اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عصر پیغمبر ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر عاشورہ ہے۔ دونوں مفسرین کا تعلق، ان کے قبیلے کا تعلق اہل بیت کے قبیلے سے ہے۔ نہ میں انہیں غلط کہہ سکتا ہوں، نہ میں انہیں غلط کہہ سکتا ہوں۔ بعض اوقات اگر فرق دکھائی دے رہا ہو تو ہر فرق تضاد نہیں ہوتا۔ مرد اور عورت میں فرق ہے، تضاد نہیں ہے۔ دن اور رات میں فرق ہے، تضاد نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ ہر فرق متصادم نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اگر یہاں پر اللہ والعصر کہہ کے عصر کی قسم کھا رہا ہے تو عصر عاشورہ بھی مراد ہے، اور 23 برس کا عصر پیغمبر بھی مراد ہے۔ وہ میرے عزیزو 13 برس کی مکی زندگی اور 10 برس کی مدنی زندگی، 23 برس کا عصر پیغمبر، اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہمیں کوئی نظام نہیں چاہیے ان الجھنوں سے بچنے کے لیے، ہمیں نظام مصطفی چاہیے۔ تمام مشکلات کا حل نظام مصطفی میں پایا جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو میرے رسول نہیں دے کے گئے، اللہ کا پیغمبر نہیں دے کر گیا؟ عصر پیغمبر سے ہمیں جامع ترین حیات ملتی ہے، اور یہ متصادم نہیں ہے کہ عصر عاشورہ اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ عصر پیغمبر کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی زندگی کو پھیلایا جائے تو 23 برس میں محیط ہو جاتی ہے، اور کسی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے تو عصر عاشورہ میں محیط ہو جاتی ہے۔ ایک ایک کی تفسیر کر رہی ہے، ایک کو نبی کی حیات کہتے ہیں، ایک حسین کی حیات کہتے ہیں۔ اب وہ حدیث روشن ہو جاتی ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایک درود بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ قسم ہے عصر پیغمبر کی انسان خسارے میں۔ کیا تعلق ہے قسم عصر کی انسان کے خسارے سے؟ تعلق یہ ہے کہ تمہیں اگر خسارے سے بچنا ہے تو عصر پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لو۔ عصر پیغمبر تمہیں تمام الجھنوں سے نجات عطا کرے گا۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے شخصیت کی موت اور شخصیت کی حیات۔ اسلامی معاشرے میں شخصیت کا کردار۔ مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ بعض ادبی الفاظ کا استعمال ممکن ہے کسی 1% کے ذہن میں یہ آئے کہ کچھ گاڑھے الفاظ ہیں، کچھ گہری بات ہے۔ جب ہم مزاج رشیدی تلاش کر رہے ہوں اور جوہری تلاش کر رہے ہوں تو پھر ہمیں کچھ دقیق بھی ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں۔ میری امت، میری قوم، میری ملت، یعنی میں اور آپ
جتنے ادیب ہو سکتے ہیں شاید ہی کہیں کہیں ادب پایا جاتا ہو، اس لیے کہ نہج البلاغہ ہمارے یہاں ہے، صحیفہ سجادیہ ہمارے یہاں ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا کچھ ادبی گفتگو اور ادبی اصطلاح، اگرچہ کوئی ادبی نہیں ہے، ممکن ہے کوئی کہے آپ کون سی ادبی بات کر رہے ہیں، آپ بہت سادہ سی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اڑتے ہوئی کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ذرا زیادہ توجہ دیں گے اور میرے بیان کے اوپر زیادہ توجہ کا مجھے موقع دیں گے اور مجھے سعادت عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی، کیا تعلق ہے عصر پیغمبر سے انسان کے خسارے کا؟ تعلق یہی ہے، عصر پیغمبر کو دیکھتے رہو۔ عصر پیغمبر اقدار کا عصر تھا، اقتدار کا عصر نہیں تھا۔ نبی کی مکمل حیات اقتدار کی خاطر نہیں تھی، اقتدار تو ذریعہ ہے، بہانہ ہے، رستہ ہے، پل ہے، ہدف نہیں ہے۔ ہدف در حقیقت اقدار ہے۔ میں نے آج کی مجلس کا اپنا موضوع واضح کیا میرے عزیزو، شخصیت کی موت اور حیات کا تعلق اقدار سے۔ بدن، توجہ ہے بات کی، بدن، روح، یہ دونوں چیزیں بھی زندہ رہتی ہیں، مگر بدن کی زندگی کے لیے کپڑا چاہیے، بدن کی زندگی کے لیے مکان چاہیے، گھر چاہیے، رہائش چاہیے۔ بدن کی زندگی کے لیے اسے غذا چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے گندم چاہیے۔ اگر روح کی زندگی کی طرف توجہ کریں تو روح کو بھی زندگی کے لیے کچھ چاہیے۔ روح کی زندگی کسی لہو و لعب میں پوشیدہ نہیں ہے، میرے ساتھ ہیں حضرات؟ روح کی زندگی کسی لہو و لعب میں پوشیدہ نہیں ہے، روح کی زندگی کا تعلق ہے ذکر الہی سے۔ جتنا ذکر الہی، توجہ میرے ساتھ ہے، جتنا ذکر الہی بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی روح کو حیات ملتی چلی جائے گی۔ وہ روح مردہ ہو جاتی ہے جہاں ذکر الہی نہ پایا جاتا، جہاں ذکر حسین نہ پایا جاتا، جہاں ذکر اہل بیت نہ پایا جاتا۔ ممکن ہے کوئی ذہن سوال لائے کہ آپ نے ذکر خدا کے ساتھ ذکر حسین کو ایک کر دیا، یہ شرک تو نہیں ہو رہا؟ میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، پہلے توحید کی باریک حدوں کو سمجھنا پڑے گا، پھر شرک واضح ہوگا۔ ہم اگر یا علی مدد کہتے ہیں، ہم اگر یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو عزیزان گرامی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی مدد، نبی کی مدد، توجہ ہے میرے مجمع کی میرے ساتھ، اللہ کی مدد، نبی کی مدد اور علی کی مدد عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ دیکھیے، طول اور عرض فلسفے کی دو اصطلاح ہیں۔ جب کسی چیز کو برابر برابر رکھا جائے تو اسے عرض کہا جاتا ہے، اور جب کسی چیز کو اوپر نیچے رکھا جائے تو اسے طول کہا جاتا ہے۔ اس مجمع سے پوچھا جائے نا کہ بھائی تم جب یا علی مدد کہہ رہے ہوتے ہو تو تمہارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا جب تک گواہی نہ لے، اقرار نہ لے، جب تک پوچھے نہیں، اس وقت تک فیصلہ کیسے دے رہا ہے؟ یہ مجمع یا رسول اللہ مدد بولتا ہے، یہ مجمع یا حسین مدد بولتا ہے، یہ مجمع یا علی مدد بولتا ہے نا۔ اس سے پوچھا جائے کہ یہ یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کس نیت سے بولتا ہے؟ دیکھیے، پکارنے کے اور دعا مانگنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر زید سے یہ کہا جائے کہ بھائی میں پریشان حال ہوں، مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے، اور وہ کہے کہ صاحب اللہ سے مانگیے، آپ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور میں اسے یہ جواب دوں کہ نہیں صاحب، معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، اللہ سے بہت مانگ کر دیکھ لیا، اب تم سے مانگیں گے۔ یہ ایک انداز ہے مانگنے کا۔ ایک مرتبہ زید سے کہا کہ میں پریشان حال ہوں، مجھے کچھ رقم چاہیے، اور زید کہے کہ جی اللہ سے مانگیے، تو میں اس سے کہوں کہ کبھی اللہ سے بھی مانگتا ہوں، کبھی تم جیسوں سے بھی مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہے مانگنے کا۔
مگر عزیزان گرامی پہلے جو دو انداز ہیں ان کے دونوں کے نام علیحدہ ہیں. جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے نہیں مانگیں گے معاذ اللہ اور صرف آپ سے آپ جیسوں سے مانگیں گے تو یہ کافرانہ انداز دعا ہے. اور جب کہہ دیا جائے کبھی آپ سے اور کبھی اللہ سے تو یہ مشرکانہ انداز دعا ہے. لیکن ایک اور بھی تو انداز دعا ہے. جب زید سے مانگا جائے اور زید یہ کہے کہ صاحب اللہ سے مانگیے اور میں پلٹ کر یہ کہہ دوں کہ ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں، اور جواب یہ ہے آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. یہ یا علی مدد کہنے والی قوم سے پوچھا جائے علی کو کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ علی کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے، اللہ کا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی یہ در حقیقت ذکر الہی سے جب روح غافل ہو جائے تو پھر روح کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور ذکر الہی، ذکر حسین، ذکر بطول، ذکر نبی، اور یہ بھی طے ہے، بات ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، جگہ ہے کہنے کی، ہم نے کبھی بھی مولا علی کو، جناب سیدہ کو، امام حسن امام حسین کو نبی سے بڑھایا نہیں ہے. ہم بڑھا بھی نہیں سکتے. جب کسی شخص نے مولا کائنات سے 10 سوال پوچھ لیے اور ہر سوال پر میرے مولا علی کے چہرے پر تراوٹ، خوشی اور سرور بڑھ رہا تھا، تو پوچھنے والے نے کہا یا علی آپ میرے سوالات سے اکتا تو نہیں رہے؟ فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم امت کی الجھنوں کو دور کریں. اگر تو صبح قیامت تک مجھ سے پوچھتا رہ تو علی کے چہرے پر بل نہیں پڑے گا، پیشانی پر بل نہیں آئے گا. تو پوچھنے والے نے کہا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ میں اپنی قوم کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں عزیزو. پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ کا علم، مولا علی سے سوال کر رہا ہے، کیا آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ پیغمبر اکرم کے علم کے برابر ہے آپ کا علم؟ مولا علی کے چہرے پر بل آ گیا، پیشانی پر بل آ گیا. فرمانے لگے ہذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے. لہذا جب کہا جائے ذکر الہی، ذکر حسین، یہ کیا ہو رہا ہے اس مجلس میں؟ کیا ہو رہا ہے اس مجلس میں؟ ذکر الہی تو ہو رہا ہے. ذکر الہی کا ایک انداز ہے ان لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے اللہ کے ذکر کو یاد رکھا. لہذا جب روح کو ذکر الہی سے عاری کر دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. بدن کی جب موت واقع ہوتی ہے تو اسے غسل دے کر کفن پہنا کر دفنا دیا جاتا ہے. یہ اب زندوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس سے تعفن اٹھے گا، اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور زندہ لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لہذا اسے اپنے درمیان سے لے جا کر قبر کے حوالے کر دیا جائے. اور جب روح ذکر الہی سے، ذکر اہل بیت سے غافل ہو جاتی ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے. بعض روحیں قریب مرگ ہوتی ہیں مگر ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک حدیث، ایک نصیحت ان کی روحوں کو زندگی عطا کر دیتی ہے، شفا مل جاتی ہے. بہت بڑا نام ہے ہماری مرجعیت کی تاریخ میں آیت اللہ بروجردی کا. ان کے استاد ہیں جہانگیر قشقائی، 40 سال تک موسیقار ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، روح مردہ، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دین سے، مکتب سے، اللہ سے، ذکر الہی سے، قرآن سے، خوف قبر سے کوئی تعلق نہیں. موسیقار ہے. وہ گٹار کا تار ٹوٹ گیا، اسے بنوانے کے لیے اصفہان کے شہر میں آ گئے تو ایک موچی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بتاؤ یہ میرا
آلت موسیقی کا تار ٹوٹ گیا، یہ تار کون جوڑتا ہے؟ روح مردہ ہے کہ ایک مرتبہ اس موچی نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا تمہارا بھی تو اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کو جوڑنے کی فکر ہے، زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہو، میرا بھی اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ کہا بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ اب اس کو وہیں رکھ دیا، کہا اس کو تو جڑوانا ہی نہیں ہے، پہلے اپنا تار جڑوانا ہے، بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ کہنے وہ سامنے مدرسہ ہے، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہی ہے، وہ اللہ سے تار جوڑتے ہیں۔ آ گئے مدرسے کے اندر، بزرگ علماء بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ بیٹھ کر کہتے ہیں حضور میرا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میری روح مردہ ہونے کو ہے، اور ایسا تار جڑا عزیزو کہ مرجع تقلید بنے۔ لہٰذا اگر روح قریب المرگ بھی ہو تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ذکر حسین کا تبرک بھی روح کو حیات عطا کر دیتا ہے۔ ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لہذا روح کی حیات چاہیے۔ شخصیت اس وقت تک شخصیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی روح زندہ نہ ہو۔ ایک درود اور پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ بدن مر جائے تو اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بدن مر جائے، توجہ میرے ساتھ رہے، بدن مر جائے تو اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر روح، تشریف رکھیے، السلام علیکم، ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، روح کی موت بڑی خطرناک موت ہے، مگر اسے شفا مل سکتی ہے ایک واعظ سے، ایک نصیحت سے، ایک ایسے جملے سے کہ جو اس کی روح کو زندگی مل جائے۔ مگر جب اگر ایسا ہو جائے کہ یہ شفا کے قابل نہ رہے، کوئی رستہ نہیں ہے اسے شفا دینے کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو تعفن اس سے ابھرتا ہے وہ مشام کو نقصان نہیں پہنچاتا، روحوں کو نقصان پہنچاتا۔ روح کی جب موت واقع ہو جائے تو ایک تعفن اٹھتا ہے جسے الحاد، شرک اور کفر کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کو بھی مشرک بنا دیتا ہے، یہ معاشرے کو بھی کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا جب یہ روح مردہ ہو جائے اور اس سے تعفن کفر اور شرک ابھرنے لگے تو پھر ایک فتویٰ سامنے آتا ہے، سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ ادھر حقیقت ایک مردہ روح کو قبر کے حوالے کرنے کا پیغام تھا، یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ معاشرے میں رہے۔ عزیزان گرامی، جب بدن اور روح زندگی گزار رہے ہوں مگر ان کی زندگی کے ساتھ ایک ایسا مرحلہ بھی آ جائے کہ یہ انفرادیت میں بدل جائیں، تو پھر ایک موت سامنے آتی ہے جسے سماج کی موت، معاشرے کی موت کہا جاتا ہے۔ بدن موجود تھے، روحیں موجود تھیں، نماز جماعت میں کمی نہیں تھی، حج کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں تھی، مسجدیں پر تھیں، ذکر الہی سے روحیں غافل نہیں تھیں، بدن بھی بڑے صحت مند تھے، بدن بھی سالم تھے، روحیں بھی موجود تھیں، مگر معاشرہ مر چکا تھا۔ میں جملہ کہوں، مسلمان تھا، اسلام نہیں رہا، شیعہ تھا، شیعت نہیں رہی، اور کیونکہ مجمع شیعوں کا نہیں ہے، جناب فیروز الدین رحمانی صاحب بھی اس امت، اس قوم کی خاطر بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں جملہ کہوں، اسلام نہیں تھا، مسلمان رہا، شیعہ تھے، شیعت نہیں تھی، سنی رہے، سنیت نہیں تھی، بڑے لوگ موجود تھے۔ بھئی یزید فاجر و فاسق تھا، یہ امام حسین امت کی اصلاح کو کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین کو تو یزید کی اصلاح کے لیے جانا چاہیے۔ فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
جب امت موت کا شکار ہو جائے تو اب شخصیت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مجھے معاف کریں گے، میری تمہید شاید طویل ہوئی۔ شخصیت کپڑوں کے لیے، رہائش گاہوں کے لیے، عمارتوں کے لیے، سواریوں کے لیے نہیں جیتی۔ اور جملہ بہتر کروں، شخصیت اقتدار کی خاطر جنگ نہیں لڑتی، اقدار کی خاطر جنگ لڑتی۔ جب معاشرے سے اقدار ختم ہو جائیں تو پھر کربلا کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر سال ایام اعزاں میں جو ہم جمع ہوتے ہیں، یہ اقدار کی بحالی کا سال ہے، یہ اقدار کی بحالی کا اشرا ہے۔ عصر پیغمبر اقدار کی بحالی کا عصر ہے۔ 23 برس تک پیغمبر نے اقدار کو بحال رکھا، تلوار کبھی اٹھائی نہیں۔ اور شجاعت کا عالم یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب علی جیسے شجاع پر جنگ سخت پڑ جاتی تھی تو میں پیغمبر کی پناہ لیتا تھا۔ جب میرے لیے جنگ مشکل ہوتی تھی تو پیغمبر میرے لیے پناہ گاہ ہو جاتے تھے۔ پیغمبر نے اقدار کی خاطر زندگی گزاری۔ اگر کہتا ہے کہ آپ نے میرے اپنے جانور کو تعزیہ نہ مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت فرمایا بدلہ لے لو۔ کہا نہیں، جب آپ نے تعزیہ نہ مارا اور مجھے لگا تو میں اس وقت قمیص نہیں پہنے ہوا تھا، اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ پیغمبر نے اپنا ایک مرتبہ پیرہان لوٹ دیا، آگے بڑھ کر بوسہ لے لیا مہر نبوت کا۔ کہا اللہ کے نبی، مجھے آپ کو تعزیانہ کیوں مارنا تھا؟ میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ عزیزان گرامی، جملہ کہوں بہت بہت واضح بات ہے، سب محترم ہیں، سب عزیز ہیں، سب کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ساری امت متفق ہے صحابیت جب کمال پر پہنچتی ہے تو مہر نبوت کا بوسہ لیتی ہے، اور اہل بیت جب کمال پر پہنچتے ہیں تو دوش نبوت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اقدار، اللہ اقدار کی خاطر اسلام کی جنگ یا اسلام میں جہاد کا پہلو، اس کے بارے میں 3 تبصرے ہیں، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں۔ اسلام نے جو فلسفہ جہاد رکھا ہے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، جب جنگیں لڑی جاتی ہیں، میدانوں میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو یہ جو میدانوں میں جنگ لڑی جاتی ہے اس کے لیے پہلوان چاہیے، شجاع چاہیے، تلوار چاہیے، تیر، بھالا، نیزہ، برچھی چاہیے، اور وہاں پر جوان چاہیے، شجاع چاہیے، مرد چاہیے، ضعیف العمر نہیں ہونا چاہیے، شرائط ہیں اس کی۔ لیکن جب اقدار کی خاطر جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں جیت اور ہار کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ وہاں بعض اوقات ہارنے والا جیت جاتا ہے اور جیتنے والا ہار جاتا ہے۔ اقدار کی جنگ کچھ اور جنگ ہے۔ اقدار کی جنگ میں اور تلوار کی جنگ میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ تلوار کی جنگ کے اندر جوان کو آنا ہے، اور اقدار کی جنگ میں ممکن 80 سالہ بوڑھا ہو۔ اور اقدار کی جنگ کے لیے ایک اور صفت بھی ہے، بندھے ہاتھوں سے بھی یہ جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ اقدار کی جنگ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جوان ہی لڑیں، شش ماہا بھی لڑ لیتا ہے۔ اقدار کی جنگ کے لیے تو مفہوم ہی کچھ اور ہے۔ شخصیت جیتا ہے، شخصیت جیتی ہے معاشرے میں اقدار کی خاطر۔ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر اقدار پامال ہو جائیں، قدریں پامال ہو جائیں، تہذیبیں پامال ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، 3 مفہوم بیان ہیں اسلام کے فلسفہ جہاد پر۔ سب سے پہلا مفہوم جو بظاہر دانشوروں نے بیان کیا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے جہاد کا حکم اس لیے دیا کہ عربوں کے، مسلمانوں کے مزاج میں جنگ لڑنا اور مقابلہ کرنا تھا، لہذا اسلام نے کہا کہ اب ان کا مزاج ہی کیونکہ لڑنا ہے تو انہیں ایک ایسا حکم دے دیا جائے جو تسکین مزاج کا سبب قرار پائے۔ عزیزان گرامی، بات کسی حد تک قابل ملاحظہ ضرور ہے، اس لیے کہ اگر مزاج میں جنگ نہ ہوتی تو جب پیغمبر جنگ پر بھیجتے تھے تو نبی کے اوپر شک کرنے والے شک کرتے۔